الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں بطور خاص کیا گیا. حضور کی آمد کا ذکر اگر قرآن مجید میں دیکھنا چاہیں تو ایک مرتبہ یہ ایک مقام پہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ہے. کبھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے الفاظ میں، تو کبھی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کے کلمات میں، کبھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کی آیت میں، تو کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے انداز میں. معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے. اور میلاد النبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضور کا ذکر مبارک کیا جائے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و اقدس کو بیان کیا جائے. اور یہ شان اور عظمت کا بیان کرنا یہ صرف ہمارے لیے ہی موقوف نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ہر آسمانی کتاب میں اس کا ذکر کیا. چنانچہ خود قرآن کہتا ہے کہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ، کہ توریت میں یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لکھا ہوا پاتے ہیں، اور انجیل میں عیسائی پاتے ہیں. اس طرح قرآن مجید کی آیتیں اور پچھلی کتابوں یعنی توریت، زبور اور دیگر انجیل وغیرہ بہت ساری کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر مبارک ملتا ہے. یہی میلاد ہے. حضور کی آمد کا ذکر کرنا اسی کو میلاد کہتے ہیں. حضور کے کمالات، حضور کی شان اور حضور کی عظمت کا بیان کرنا یہ مسلمانوں کا شروع ہی سے طریقہ رہا ہے. اور اس طریقے کو مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے ابتدائی مسلمانوں یعنی صحابہ کرام سے سیکھا. صحابہ کرام نے کہاں سے سیکھا؟ صحابہ کرام نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. چنانچہ حضور نے خود اپنی زبان پاک سے اپنی شان و عظمت کا بھی اعلان فرمایا. ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. اس طرح حضور نے اپنی زبان مبارک سے کئی ارشادات کے ذریعے اپنی شان بیان فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد سے پہلے کتابوں کی جو نزول کی کیفیات تھی ان میں بھی پروردگار عالم نے حضور کا ذکر فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ کے حبیب کی آمد کا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان و عظمت کا اظہار و اعلان فرمایا کہ میں کس خاندان سے ہوں، کس قبیلے سے ہوں، بہترین سے بہترین قبیلے میں، بہترین سے بہترین خاندان میں، بہترین سے بہترین مقام پر مجھے اللہ نے بھیجا. اس کا اظہار نے ایسے احادیث میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو ساری امت مانتی ہے، کسی کو اس بارے میں اختلاف نہیں ہے. اب ایسے موقع پر جب کہ میلاد النبی کا ساری دنیا میں شورا ہے، جشن منایا جاتا ہے ربیع الاول کے
آغاز کے ساتھ ہی دنیا میں دھوم مچ جاتی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں، جیسے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ انہیں کہیں کوئی مرقیہ ملا، اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 50 سے زائد کنٹریز ایسے ہیں جن میں مسلم کنٹریز بھی ہیں، نان مسلم کنٹریز بھی ہیں، وہاں پر میلاد النبی کے موقع پر چھٹی اور تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن 2 یا 3 مقامات ایسے ہیں، ایک سعودی عربیہ ہے، ایک قطر ہے اور تیسرا اسرائیل ہے۔ یہ 3 مقامات ہی ایسے ہیں جہاں پہ میلاد النبی کی چھٹی نہیں دی جاتی۔ اب یہ کیوں نہیں دیتے، انہیں سے جا کے پوچھنا چاہیے۔ جس خوشی کو منانے کا یقیناً ہر مسلمان کو حق ہے، اس لیے کہ میں تو کہوں گا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کا حق ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تشریف لائے، صرف عربوں کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ حضور ہر انسان کے لیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالمین کو اللہ کے رسول نے جو پیغام ہم سنایا، اس طریقے اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغام ہم سنا کر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس طرح پتہ چلا کہ سرکار کی آمد پر خوشی منانا، جشن منانا، یہ سب کی پوروں کی عادت رہی ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ صحابہ نے نہیں منایا، تو صحابہ نے نہیں منایا یہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ صحابہ نے بھی منایا لیکن ان کا انداز الگ تھا۔ چنانچہ روایتوں میں ایک روایت وہ ملتی ہے کہ حضرت ابو عامر نمی صحابی نے اپنے گھر میں حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات بیان فرمایا اپنے گھر والوں کو بٹھا کر، تو حضور کا وہاں سے گزر ہوا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا گیا سرکار ہم آپ کی ولادت اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کے آنے سے تم پر اللہ نے احسانات کیے ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں خوش نصیب ہو، تم نوید ہو، خوشخبری ہو کہ تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اور سنو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہارے جیسا کام جو کرے گا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یقیناً یہ سعادت کی بات ہے۔ اور پھر علماء ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس روز غم منانا کوئی ایسی سمجھ کی بات ہی نہیں کہ غم منایا جائے، بلکہ حضرت ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اور بہت سارے محدثین نے، خاص طور سے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت ہے کہ شیطان چند موقعوں پر رویا۔ ایک وقت جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اس وقت رویا، پھر جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا، غم کیا، اور اس سے پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت رویا۔ تو یہ رونا، یہ غم منانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسا خوشی نہیں مناتے تھے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کا مرتبہ، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت سرکار کی نسبت کی وجہ سے بہت بلند ہے، اور حضور پاک علیہ السلام سے ان کی محبت جو تھی وہ ایسا جذبہ کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور بعد والوں نے یہ غور کیا کہ صحابہ کو تو حد تک محبت تھی، اتنی محبت، اتنا ادب، اتنا احترام کہ اس پر گھنٹوں کہا جا سکتا ہے، لیکن بعد والوں میں جب محبت کا جذبہ کم ہونے لگا تو ایک ایسا موقع رکھا گیا کہ جس میں سرکار کی بات زیادہ سے زیادہ ہو، اس لیے کہ محبت کرنا سرکار سے کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی تم نے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری، یعنی سرکار فرما رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کے والد سے زیادہ محبت ہو، اس کے اولاد سے زیادہ محبت ہو، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ جب تک سرکار سے محبت نہ ہوگی تب تک کوئی آدمی صحیح معنی میں مومن ہے ہی نہیں۔ اور اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سرکار سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مثال دوں، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی؟ کہا سخت ریگستان میں شدید پیاس کے وقت ایک پیاسے کو پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ اپنے رسول سے محبت ہے۔
اندازہ کرنے کے لیے مثال کی حضرت علی نے اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی کو دیکھیں، خواہ وہ غار حرا میں غار ثور میں کی بات ہو یا کسی اور موقع کی بات، ہر جگہ حضور پر سے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بے چین بے قرار۔ حضرت عمر کا ہاتھ جاننا چاہیں تو جب کبھی کوئی ذرا سی بات بے تکی کرتا تو تلوار کھینچ لیتے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ اور محبت ہی وہ شے ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک مقام پر ایک شاگرد سے میری گفتگو ہوئی اور کہا کہ بھائی صاحب یہ میلاد منانا تو غلط ہے نا، کیوں لوگ منا رہے ہیں؟ بولا چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتے ہیں، میلاد منانے کے منع بازو رکھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں ذرا بولیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ صاحب حضرت فاطمہ تو ہے اور بھی ہے کچھ۔ اچھا سرکار کے ازواج مطہرات میں کا نام بولیا تو بولے حضرت بی بی آمنہ۔ میں بولا یہی تو تماشا ہے، بی بی آمنہ سرکار کی امی جان کا نام ہے۔ ارے یہاں غلطی ہو گئی۔ تو دیکھیے وہ صاحب موصوف بول نہیں سکے، سرکار کے بابا کا نام نہیں بول سکے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا نہیں بول سکے۔ تو میں نے کہا میاں بجائے اس کے کہ آپ میلاد منانے پر اعتراض کرتے، کبھی میلاد کی محفل میں چاہتے وہاں یہی سب تو بیان کیا جاتا ہے۔ حضور حضرت آمنہ کے بدن مطہر سے مبعوث ہوئے، حضور کے بابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے، یہی سب تو صحیح معنی میں میلاد کا انداز ہے۔ میلاد میں سرکار کی شان عظمت اور سرکار کی جو حکمت اللہ نے رکھی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کون اعتراض کرے گا؟ ارے صحابہ کرام کو ایک ایک بات معلوم تھی، انہوں نے اپنے بات والوں تک پہنچایا۔ اب اگر ہمارے لیے روز روز یہ کام کرنا ممکن نہیں، روز کرنا چاہیے، لیکن ممکن نہیں ہے تو کم سے کم ایک مہینہ تو ایسا آئے گا جس میں ہاں سرکار، اب دیکھیے ہمارے سرکار سے ہم بھی واقف ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ دیگر ابنائے وطن بھی واقف ہو رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے لوگ، کیوں ہرے ہرے جھنڈیاں لگا رہے؟ بولے ان کے پیارے رسول کی ولادت، ان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ روز روز اذان میں سنتے محمد، لیکن اس موقع سے ان کو بھی معلوم ہو رہا ہے، لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی اسلام میں کیا ہے۔ ہاں جو طریقے انداز نادرست ہیں اس کی کوئی بھی تعریف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنے طور پر خوشی مناتے ہوئے چوتھی کھیل رہا ہے تو والد کی شادی میں کھیلو چوتھی، امی کے رسم میں کھیلو چوتھی۔ اب یہ چوتھی کھیلنا، پانیاں ڈال لینا، پاکستان پھوڑ لینا اور اراشا ڈال لینا، یہ میلاد کا طریقہ ہے۔ میلاد کے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مساو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں میلاد، یہ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں نے نظامیہ کا فتویٰ لگایا۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ادب ہونا، احترام ہونا، تعظیم ہونا، یہی تو محبت ہے۔ محبت نام لے رہے لیکن ادب نہیں کر رہے تو بات کر رہے۔ میلاد کا مطلب ہے ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر سرکار کا ذکر مبارک بیان کیا جائے، حضور کے ذکر شریف کو سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر اہتمام سے احترام سے خوشبو لگا کر باقاعدہ اس کو سنا جائے۔ یقیناً یہ کمال کی بات ہے، یہ میلاد ہے۔ اور اپنے گھروں میں میلاد کی محفل سجائیے۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں، سارے گھروں میں ہوتا تھا، اب کچھ لوگ چھوڑ دیے بیٹھ کے باقاعدہ گھر کی خواتین، ہم جب چھوٹے تھے ہماری والدہ ہماری بہنیں وغیرہ سب کیا کرتے، آج بھی کرتی ہیں، کیا کرتے سرکار کی نام میں بیٹھ کر سب مل کے پڑھتے، ایک بڑا لطف آتا اور حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا، یہ سرکار کا بیان ہوتا، سرکار کی ولادت کا بیان۔ اور کچھ کوشش یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار 40 سال میں نبی ہوئے، اس سے پہلے سرکار کامن مین تھے، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کو آپ جواب دینے بیٹھیں گے تو بہت کچھ وقت چلا جائے گا، بجائے اس کے آپ حقائق سامنے رکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا میں رونق افروز ہوئے تو کیا ہوا، وہ حضور کی زبانی سنیے، پوچھا گیا سرکار آپ کیا ہیں، آپ کے بارے میں ہم کو خبر دیجیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں میرے جد ابراہیم کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ یہ جو دعا حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کے کی تھی، کعبے کی تعمیر کے بعد وہ یا دوسرے الفاظ میں حضرت ابراہیم کی طرف سے کہا تھا مولا میں نے مسند سجا دی ہے، اب مسند نشین کو بھیج دے اور اسے میری اولاد میں بھیج دینا۔ اس کا صحیح اگر مفہوم دیکھا جائے پھر آگے بڑھے تو ہم دیکھیں سرکار نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں، بے شمار احادیث ہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا میں اپنی والدہ کا وہ چشمدین منظر ہوں، آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر ہوں، آئی وٹنس وہ منظر ہوں کہ جب میری ولادت ہوئی تھی تو میری اپنی جان کے بدن مطہر سے جسم پاک سے ایسا نور نکلا، ایسی روشنی پھوٹی، ایسی روشنی نکلی، ایسی روشنی نکلی
کہ وہ تو تھی مکے میں، لیکن مکہ کدھر، ملک شام کدھر، وہ تھی مکے میں اور وہاں رہتے ہوئے روشنی میں انہیں ملک شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار کرے گا تو مرضی اس کی، لیکن حدیث پاک ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث کو لے کر آپ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ میلاد منانا تو کافروں کا طریقہ ہے۔ استغفر اللہ، امام بخاری اگر آج ہوتے تو سمجھ جاتے، کہتے میں نے اس حدیث کو اگر اس میں رکھا ہے ابو لہب کے خوشی منانے کے ذکر کو، تو تم یہ مطلب نکال رہے۔ امام بخاری کا نام لینے والے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بار بار بخاری کرنے والے امام بخاری کی روح کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ انہوں نے تو ترغیب دلانے کے لیے، تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں شامل کیا تھا، لیکن آج لوگ کیسے کیسے مطالب نکال رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سب کو یہ عرض کروں گا کہ میلاد النبی کی خوشی ضرور منائیے، لیکن خوشی منانے کے طریقے سے منائیے، غیروں کا طریقہ آپ مت اپنائیے، محبت سے سرکار پر کثرت سے درود پڑھیے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ درود پاک کے بہت سارے صیغے ہیں۔ اگر آپ میلاد کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو میری ایک گزارش ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درودوں کے الگ الگ انداز ہیں۔ کچھ بھائی ہمارے یہ سمجھ رہے کہ صرف درود ابراہیمی ایک درود ہے، نہیں، اور بھی بہت سارے درود ہیں۔ ان درودوں میں ایک درود بہت زبردست ہے اور وہ درود تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن اس کا ایک ایک لفظ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں اترتا جائے گا، حضور سے محبت میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی۔ تو میں کہوں گا کہ یہ میلاد النبی کے مہینے کو آپ ٹلنے نہ دیں اور وہ درود یاد کر لیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت ساروں کو درود یاد ہوگا، آپ پوچھ رہے ہیں وہ درود ہے کون سا، تو میں کہوں گا اس درود کا نام ہے درود تاج۔ ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ وہ سرکار سے محبت اور عشق کا ڈوبا ہوا انداز اس میں ہے۔ لہذا آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بچے ڈی جے یا رقص یا کچھ کر رہے ہیں سمجھائیے کہ بھائی یہ ہمارے سرکار نے نہیں سکھایا، ہمارے سرکار نے تو ہمیں درود پڑھنا سکھایا۔ حالانکہ درود ہے کیا؟ درود یہ کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت دے، تو کیا آپ کی دعا کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ سرکار پر درود بھیجے گا، رحمت بھیجے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ بھیجے نہ بھیجے، آپ دعا کریں نہ کریں، وہاں تو ہر آن رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، جب بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ پھر اب جبکہ پہلے سے رحمت نازل ہو رہی تو آپ کا کہنا کیا مانے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو سنیے، اللہ کے حبیب چاہتے یہ ہیں کہ مجھ پر تو رحمت نازل ہو ہی رہی ہے، لیکن گناہگار امتی کی زبان سے رحمت کی دعا نکالی جائے تاکہ اس دعا میں سرکار کا بھلا نہیں، دعا کرنے والے کا بھلا ہو جائے۔ حضور پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرے گا تو 10 رحمتیں واپس اس پر نازل ہوگی۔ قبر شریف میں سرکار کو جب سنایا جائے گا کہ آپ کے فلاں امتی نے درود پڑھا ہے تو سرکار اس کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر واپس درود دے دیں گے، رحمت نازل فرمائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ سرکار کے معجزات سنیے، لوگ معجزات کا انکار کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، جبھی سے سرکار نبی ہیں۔ ذرا ان کو وہ یاد دلائیے کہ حضرت بی بی حلیمہ کی سواری کیوں تیز ہو گئی تھی؟ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں تیز ہوئی؟ کہنے لگی یہ مبارک بچہ جب سے میرے پاس آیا ہے میری ساری کلفتیں دور ہو گئی، سواری تیز ہو گئی ہے۔ ذرا وہ یاد دلائیے انہیں، محبت کے ساتھ، لڑ کے نہیں، جھگڑ کے نہیں، انہیں یاد دلائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ جھولے میں تھی، وہ بچے کو جھولے میں ڈال کر جھلا رہی تھی، ایک نظر پڑی آسمان پر تو آسمان کے تارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ کیا بات ہو گئی، کیا قیامت آنے والی ہے؟ لیکن جب غور سے دیکھا تو میرے ننھے محمد کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، ادھر ادھر انگلی جاتی تھی، ادھر یہ انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیار سے دیجیے۔ جن کو یاد نہیں ان کو یہ یاد دلائیے، ان کو یہ سمجھائیے، اے رہنے والوں یہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ سرکار 40 سال کے بعد، اس سے پہلے ارے خود حضور نے ارشاد فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو اس وقت نبی ہے، وہ آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم کی مٹی اور پانی کا مرحلہ چل رہا تھا۔ سرکار اول ہے نوری تخلیق کے اعتبار سے، سرکار آخر ہے نبوت کے سرتاج بن کر تشریف لانے کی حیثیت سے۔ اس لیے کہنے والے نے خوب کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ،
محبت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے کسی سے بحث مت کیجیے، کسی سے جھگڑیے گا مت، بس محبت کے ساتھ سرکار کی معجزات سنائیے، سرکار کی شان سنائیے، اس لیے کہ یہودیوں کا طریقہ تھا شان چھپاتے تھے، اور مسلمانوں کا طریقہ تھا اور ہے کہ سرکار کی شان بتاتے۔ اس فریضے کو انجام دیجیے، کسی سے جھگڑیے مت، اور اپنا انداز محبت والا کیجیے۔ آپ چلیں تو دنیا کہے دیکھو محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے، آپ گفتگو کریں تو کہیں اے محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ اب دوسروں کی باتیں کر کے اپنی زبان کو آلودہ کرنے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے، کریں تو سرکار کی تعریف کریں، نہیں تو چپ ہو کر سرکار کو ضرور تباہ کریں۔ وآخر دعوانا